बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुसलमान मिसाली असतज़ा मिसाली तुलबा का मुताला जारी रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आज हमारी चौथी नशिस्त है और अभी तक हमने इस किताब के हरफ आगाज़ और बाब अव्वल का मुकम्मल मुताला कर लिया है और बाब दोयम में भी हम आखिरी बाब तर्क तदीस पर मुलामत का चैप्टर पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम आज बाब सोयम का आगाज़ भी करेंगे और बाब सोयम का अख्ताम भी करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा जो वॉइस नोट है आज का वो 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। तालीमी सफ़र। मशहूर आलिम कामूस लुगात के मुसन्निफ़ मजिदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फ़िरोज़ाबादी शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पे रहते थे। इनकी किताबें ऊँटों पर लदी 7 सफ़र करती थीं। पहले वो तैमूर के दरबार में समरकंद गए, फिर बायजीद यल्दरम के पास कुस्तुनिया गए, फिर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली आए और आखिरी में यमन के वो काजी बन गए। सिंधी आलिम अली रहमतुल्लाह अलैह बिन मोहम्मद जहंसवी बकर सखर में पैदा हुए। वहाँ से मुल्तान गए। शेख अब्दुल फतह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ सोहबत पाया। वहाँ से बिहार गए। शेख मिनहाज के बाद 12 साल रहे, फिर शेखापुरा में 2 साल रहे, फिर वहाँ से इलाहाबाद गए। इनके हाथ पे कसीर तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और सारी ज़िंदगी सयाही में गुजार दी। बाप सोयम ज़ुहद व इस्तिग़ना। तालीम की उजरत। तालीम व तदरीस का मुआवजा लेने के मसले पे उलमा के दरमियान इख्तलाफ रहा है। एक गुरूह का नुक्ता नज़र ये है तालीम इबादत है और इबादत पे उजरत लेना जायज़ नहीं। इसलिए जब निज़ामुल मुल्क तोसी ने मुल्क में मदरसा हाय निज़ामिया कायम किया और असतज़ा के लिए गिरां कदर मुशाहरे मुकर्रर किए तो उन उलमा ने इनकी मुखालफत की। उलमाए महावरा अल-नहर बुखारा के अतराफ़ का इलाका है ने एक जलसा मुनक़्क़िद कर इस फ़ील्ड पर अपने रंजो गम का इजहार किया और अब इल्म की तालीम तदरीस में इखलास का जज्बा ख़त्म हो गया। दूसरा गुरु का नुक्ता नज़र ये है तालीम इबादत ज़रूर है मगर इसकी तहसील एक नज़म के तहत की जाती है। अब जो शख्स इस नज़म का ज़िम्मेदार है अपना सारा वक्त इसमें सर्फ करता है, इसकी कफ़ालत ज़रूरी है, वरना कोई भी शख्स नज़म की ज़िम्मेदारी नहीं संभालेगा और निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाएगा। मुआवजे के पेश नज़र उलमा कुरान शरीफ की सूरह बकर के 273 की आयत को रेफरेंस करते हैं। मुआवजे के मामले में उलमा सूरह बकर के 273 आयत का रुजू करते हैं, यानी कि जो लोग दीन की खिदमत के लिए वक्फ हो गए हैं, फ़िक्र माश के लिए वक्त न निकाल सकें, इनकी कफ़ालत हुकूमत करेगी। ये मैंने तर्जुमा पढ़ा है अल बकरा के 273 आयत का। जो असतज़ा असूदा हाल या साहिब सरवत होते थे वो तो फ़ी सबील अल्लाह तालीम देते थे, मगर जो असतज़ा मुफलिस व नादार होते थे जिनके पास कोई दूसरा ज़रिए माश नहीं होता था वो बक़दर ज़रूरत हक़ुल खिदमत के तौर पर मुआवजा ले लेते थे। मशहूर फ़लस्फ़ी और हकीम अबू नसर फ़ाराबी सैफुद्दौला हमदानी के दरबार से वाबस्ता थे। उसने हर किस्म के माली इनामात और इमदाद लेने से इनकार कर दिया। और क़ुव्वत ला यमूत के लिए सिर्फ 4 दरहम रोज़ाना लिया करते थे। मुताख़रीन उमरा ने तख़य्युर ज़बान और अंदेशा तातुल निज़ाम दीनी के पेश नज़र हर किस्म की इबादत, अज़ान, इमामत, तालीम, कुरान और फ़िक़्ह वगैरह पर उजरत लेने को जायज़ करार दिया है। ज़ुहद व इस्तिग़ना।
اساتذہ کے استغنا کے واقعات سے اسلامی تاریخ کی اوراق بھرے پڑے ہیں۔ خلیل بن محمد فرہادی نادرہ روزگار شخصیت تھے۔ وہ مختلف علوم کے ماہر تھے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے، مگر وہ ایک زاہد آدمی تھے۔ ایک مرتبہ خراسان کے والی سلیمان بن محلب نے اپنے لڑکوں کی تعلیم کے لیے اہوراز آنے کی دعوت دی۔ امیر کا قاصد خلیل سے جا کر ملا۔ خلیل نے قاصد کو سوکھی روٹیوں سے توازی کی اور کہا، میرے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جب تک مجھے سوکھی روٹیاں ملتی رہیں گی، مجھے سلیمان کے پاس یا کسی امیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ مشہور عالم دین اور ماہر لسانیات ابو البکرات انباری اگرچہ خود مفلس و کلاش تھے، مگر شاگردوں کو بلا اجرت تعلیم دیتے تھے۔ ابو بکر جوڑ کی نیشا پوری نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں تحصیل علم حدیث پر اگرچہ 1,00,000 درہم صرف کیے ہیں، لیکن خود میں نے اس سے 1 درہم بھی نہیں کمایا۔ قناعت و استغنا کے غیر معمولی واقعہ مولانا علی آزار بلگرامی نے لکھا ہے۔ ان کے استاد میر محمد طفیل بلگرامی بیان کرتے ہیں، ایک روز میں اپنے استاد میر سید مبارک محدث بلگرامی کی خدمت میں موجود تھا۔ استاد وضو کرنے کے لیے اٹھے اور غش کھا کے گر گئے۔ میں نے ان کو اٹھایا اور ہوش آیا تو میرے اصرار سے میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ 3 دن سے افاقہ ہے، کوئی شے پیٹ پہ نہیں گئی ہے۔ میں فوراً اپنے گھر گیا اور میٹھی سی شے تیار کر کے لایا، مجھ سے بہت خوش ہوئے۔ ایک میٹھی شے تیار کر کے لایا، مجھ سے بہت خوش ہو، مگر فرمایا، ہم فقیروں کی اصطلاح میں طعام اشراف جس کی توقع قائم ہوتی ہے، فقہ کے نزدیک اگرچہ اس کو کھانا جائز ہے، مگر فقیروں کے نزدیک اسے کھانا ناجائز ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ میں نے وہاں سے کھانا اٹھا لیا اور گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وقفہ کر کے پھر وہیں ان کے سامنے بچھا دیا۔ میں نے وہاں سے کھانا اٹھا لیا اور گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر وقفہ کے بعد پھر وہی خوان ان کے سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا، اب یہ غیر متوقع طور پہ نہیں آیا، اب یہ طعام اشراف نہیں ہے۔ شیخ میری فراست پہ بہت خوش ہوئے اور کھانا تناول فرما لیا۔ مسلمان اساتذہ کی روایت انگریزی حکومت کے آغاز تک باقی تھی۔ 1848 میں انگریزوں نے پنجاب فتح کیا۔ یہاں کے نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے مسٹر آرنلڈ نے 1856 میں ایک رپورٹ تیار کی۔ اس میں یہ لکھا تھا، سکھ حکومت کے زمانے میں شعبہ تعلیم سے وابستہ تقریباً تمام ہی افراد مسلمان ہیں۔ مسلمان اساتذہ کی غالب کثرت تدریس کے شغل کو عبادت سمجھ کر فی سبیل اللہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتے۔ مولانا حمید اللہ فارابی 1930 حیدرآباد دکن کی ملازمت سے سبزگوش ہو کر اپنے وطن پھریا آ گئے تھے۔ یہاں وہ مدرسہ اصلاح سرائے میر میں تعلیم و تدریس کے لیے جاتے تھے، جو ان کے گھر سے غالباً 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ کئی روز یہاں قیام کرتے تھے۔ وہ گھر سے کئی روز کا کھانا پکوا کر ساتھ لاتے تھے اور وہی کھاتے تھے، مدرسے سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ڈاکٹر جسٹس سرشار سلیمان جونپوری ہندوستان سپریم کورٹ کے مسلمان جج تھے، جہاں سے ان کی گراں قدر مشاہرہ ملتا تھا۔ وہ عربک کالج دہلوی کی انتظامیہ کے صدر تھے، مگر پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر مقرر ہو گئے تھے۔ اتوار کی چھٹی کے دن وہ دہلی سے علی گڑھ آ جاتے تھے، اپنے فرائض باریک بینی سے انجام دیتے تھے۔ علی گڑھ اسٹیشن سے تانگے پر بیٹھ کر وہ یونیورسٹی جاتے تھے۔ کسی پروفیسر کی کار وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ دن بھر کا کھانا ناشتہ دان میں اپنے ساتھ لاتے تھے۔ کسی پروفیسر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کے جنازے میں راکب سطور نے شرکت ہونے کا موقع ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ والد صاحب نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا، ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے جنازے کے ساتھ جج، وکلاء، مشاہیر، عمادین سلطنت کے علاوہ ایک خاص تعداد ان بیوہ مساکین عورتوں کی تھی جن کو صاحب ماہانہ تنخواہ دیا کرتے تھے۔ ان کی موت سے ان کی روزی کا سلسلہ بند ہو گیا اور شاہ صاحب تقوی اور پرہیزگاری کے اسباب کا نمونہ تھے۔
سیر چشمی اور فیاضی۔ جو اساتذہ صاحب ثروت ہوتے تھے وہ بڑے سیر چشم اور فیاض ہوتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں پر فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں جب وہ تحصیل علم کے لیے عراق کی جانب روانہ ہوئے، امام مالک نے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان کو 50 دینار سرخ دیے۔ اس کے بعد امام مالک ہر سال امام شافعی کو 3000 دینار امداد فراہم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا طرز عمل اپنے کے ساتھ بھی یہی تھا۔ مشہور فلسفی سلطان محمد تغلق کے استاد مولانا عز الدین ایجی کے متعلق مورخ فرشتہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ضعیف استاد کو 40 لاکھ ٹنکا زر بخش دیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم نے اس کتاب کا باب سویم کا مکمل مطالعہ کر لیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم باب چہارم شفقت طلباء کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔